صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 571۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء میں تحریر فرمائی جہاں تک کہ لوگ سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز کے لیے کہا۔ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گویا میں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ کو سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر گراں خیال نہ کرتا تجھے حکم دیتا کہ وہ اسی وقت یہ نماز پڑھا کرے۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت عطا سے بطور تحقیق پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اپنا ہاتھ اپنے سر پر کس طرح رکھا تھا، تو حضرت عطا نے اپنی انگلیاں قدرے کشادہ کی، پھر انگلیوں کے کنارے سر کے کونے پر رکھے، پھر انگلیوں کو سر پر اس طرح کھینچا کہ انگوٹھے نے کانوں کے اس کنارے کو مس کیا جو کن پٹی اور داڑھی کے کونے پر چہرے کے قریب ہے۔ نہ آپ اس میں کمی کر رہے تھے اور نہ مضبوط پکڑ رہے تھے، بس ایسے کر رہے تھے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا کریں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 572۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تحریر فرمائی، پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو۔ ابن ابی مریم راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ اضافہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب والی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 573۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کوئی دشواری یا اجتنابہ نہیں ہوگا، لہذا اگر تم پابندی کر سکتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی پابندی سے انہیں ادا کر سکو تو ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 574۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس روایت کو ابن رجاء نے بھی بواسطہ حمام بیان کیا ہے۔ نیز اسحاق نے بواسطہ حبان ان حمام بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 575۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر وہ سب نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا جس قدر 50 یا 60 آیات پڑھی جائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔